نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ ٹوٹل 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اقلاب، نمبر 3 ادغام اور نمبر 4 اخفا۔ ادغام، اظہار اور اقلاب کو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کر لیا ہے۔ اب ہم ادغام کے قاعدے کو یعنی نون ساکن اور تنوین کے تیسرے قاعدے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ادغام دراصل کیا ہے؟ مدغم کر دینا یعنی مکس کر دینا، کسی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا ادغام کہلاتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 6 حروف آ جائیں تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو ان 6 حروف کی تعداد، یہ 6 حروف کیا ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ اس کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں یرملون، یعنی اگر یا، را، میم، لام، واو، نون کو ملا دیا جائے تو اس کا مجموعہ یرملون کہلاتا ہے۔ یرملون اگر آپ کہیں گے تو آپ کو مجموعے کے ذریعے ان حروف کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے اس کی ادغام بلا غنہ اور دوسری اس کی قسم ہے ادغام مع الغنہ۔ بلا کا لفظ ہمارے اردو زبان میں بھی آتا ہے۔ بلا کا مطلب ہے بغیر یعنی وداؤٹ، جیسے ہم بولتے ہیں بلا وجہ، بلا ضرورت، تو اسی طرح بلا غنہ یعنی ایسا ادغام، ایسا مکس کرنے کا عمل جس میں ہم غنہ نہیں کر رہے ہوتے۔ غنے کو بھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ غنہ دراصل ہوتا کیا ہے۔ اور دوسری ٹائپ ہے ہماری ادغام مع الغنہ۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں مع اہل و عیال، مع گرامر، اس طرح کر کے ہم مع کا لفظ بھی لگاتے ہیں۔ مع کا مطلب ہے ساتھ، یعنی ایسا ادغام کرنا، ایسا مکس کرنا کہ جس میں غنہ بھی شامل ہو، جو غنے کے ساتھ مکس ہو رہا ہو۔ اب یہ کب کب ہوتا ہے؟ یرملون کو ہم 2 حصوں میں جب ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو 4 حروف غنہ والے آ جاتے ہیں اور 2 حروف بغیر غنے والے آ جاتے ہیں۔ اب میں غنہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ غنہ دراصل کیا ہوتا ہے۔ غنہ ناک سے نکلنے والی آواز کو کہتے ہیں، یعنی اگر میں نون کو اور میم، یہ 2 حروف ایسے ہیں جس میں غنہ کیا جاتا ہے، اگر میں ان حروف کو بغیر ناک کا سہارا لیے پڑھوں تو پھر مجھ سے یہ حرف ادا نہیں ہو سکتے، لہٰذا مجھے ناک کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو اس ناک کے سے نکلنے والی آواز کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو غنے کا لفظ بھی سمجھ آیا ہوگا۔ اب میں ادغام کی اقسام کو دوبارہ ڈسکس کر رہی ہوں۔ ادغام بلا غنہ یعنی میں اگر لام اور را کو پاؤں گی نون ساکن یا تنوین کے بعد تو میں اس میں غنہ بالکل بھی نہیں کروں گی، اور اگر میں یا، واو، میم، نون یعنی یرملون میں سے اگر یہ 4 حروف اگر آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو میں اس کو غنے کے ساتھ پڑھوں گی، یعنی ناک کا سہارا لیتے ہوئے پھر پڑھوں گی۔ اب یا، واو، میم، نون کے بھی مجموعے کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اگر میں یرملون کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کروں تو یومن کا جو مجموعہ ہے اس میں غنہ کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ اگزامپل دیکھ رہے ہیں، یومن میں سے اگر ادغام کا جو قاعدہ ہو رہا ہے اس میں نون ساکن کے بعد نون ہی آ رہا ہے، تو میں نے نون ساکن کی آواز کو نون میں مرج کر دیا اور میں نے اس کو غنے کے ساتھ بھی پڑھا، عن نفس۔ جبکہ ادغام بلا غنہ کی اگزامپل ہے، نون ساکن کے فوراً بعد لام را میں سے لام آ رہا ہے تو میں نے کیا کیا، اس کو بغیر غنے کے پڑھا، من لم نہیں پڑھا بلکہ مل لم پڑھا۔ اس کے بعد پھر اس کو مزید تفصیل سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ادغام دراصل کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حرفوں میں یعنی یومن میں یا، واو، میم، نون میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اس کے بعد ادغام مع الغنہ کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اگر نون ساکن کے فوراً بعد یا آ جائے تو
اس کو ہم مکس کر کے پڑھیں گے. من یو نہیں پڑھیں گے بلکہ من یؤمنو پڑھیں گے. من یقول خیرن. اب اسی طرح تنوین کی بھی اگزامپل اس میں دی ہوئی ہے. خیرن یرہ شرن یرہ. ویسے تو ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں پر یہ قاعدہ ہوتا ہے. بعض اوقات سکون کی علامت یا پھر کوئی ایسی رکاوٹ کی علامت ڈلی ہوئی ہوتی ہے اور رول ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو رکاوٹ ڈالے بغیر یا وقف کیے بغیر اس کو ملا کر پڑھتے ہیں اور یہ قاعدہ اپلائی نہیں کرتے. تو ہمیں قاعدے کا علم ہونا اسی لیے ضروری ہے تاکہ اگر علامتیں نہ بھی لگی ہوئی ہوں تو ہم قاعدے کو پہچانیں اور اپنا رول اپلائی کر کے قرآن کو درست پڑھ لیں. اب اسی طرح نون کی اگزامپل ہے. نون ساکن کے فوراً بعد نون آ رہا ہے اور تنوین کے بھی بعد نون آ رہا ہے، جیسے من نبی، من نار، عاملۃ ناصبہ، شیء نکر. پھر میم کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. نون ساکن کے فوراً بعد میم آ رہا ہے، من ماء، من مثلہ. اس کے بعد تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، رسول من اللہ بحجارۃ من. اس کے بعد واو کی اگزامپل، من وال. من وا نہیں پڑھیں گے بلکہ مکس کر کے پڑھیں گے، من وال. افمن وا نہیں پڑھیں گے بلکہ افمن وعدنا، یعنی میں نے نون اور واو کو مکس کر کے پڑھا. اس کے بعد پھر تنوین کی اگزامپل، اگر تنوین کے بعد واو آ جائے تو کیسے پڑھیں؟ سراجن وہاجا نہیں پڑھیں گے بلکہ سراجم وہاجا. الہ واحد. اب فار ایگزامپل اگر میں واو کی تجدید کو چھپا دوں تو آپ نے اگر ادغام کا قاعدہ نہیں پڑھا ہوگا تو آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر تجدید اسی لیے دی جاتی تاکہ پڑھنے والے کو اگر قواعد کا علم نہیں ہو تو وہ اس طرح اس کو مرج کر کے پڑھ سکے. لیکن الحمدللہ ہم نے قاعدے پڑھ لیے ہیں تو ہمیں اعراب کے بھی ساروں کی ضرورت نہیں ہوگی. اب آ جاتے ہیں ہم ادغام بلا غنہ کی مثال کی جانب. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے تو ہم اس کو مکس کر کے پڑھتے ہیں، جیسے من لدنک یبین لنا. ہم نے یبین لنا یا من لدنک نہیں پڑھا بلکہ ہم نے اس کو مکس کر دیا، اس کا ادغام کر دیا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دیا، من لدنک یبین لنا. اسی طرح تنوین کے بعد اگر لام آ جائے تو تب بھی ہم ما لن لبدا نہیں کریں گے بلکہ ما لن لبدا مکس کر کے پڑھیں گے، جنات لہم. اسی طرح اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را آ جائے تب بھی ہم کیا کریں گے؟ اس کو مکس کر کے پڑھیں گے علیحدہ علیحدہ، بلکہ اس کو توڑ کے نہیں پڑھیں گے. من ربی کا نہیں پڑھیں گے بلکہ مر ربی کا پڑھیں گے. من رحیمہ نہیں پڑھیں گے بلکہ مر رحیمہ پڑھیں گے. عیشۃ راضیہ نہیں پڑھیں گے بلکہ عیشۃ راضیہ پڑھیں گے. زبدن رابیہ نہیں پڑھیں گے بلکہ ادغام کر کے پڑھیں گے، زبدر رابیہ پڑھیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ادغام کا قاعدہ الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.